جائے خواجگاں حامی بے کساں، التجا سن لو شاہ امم کے لیے، خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ پروگرام میرے غریب نواز لیے حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی ناظرین کو پروگرام میں مرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کی توفیق سے الحمدللہ آج ہمارا یہ 5واں سلسلہ ہے۔ جی ہاں، 5واں ایپیسوڈ ہے۔ کنٹینیو ہم چاند رات سے رجب المرجب کی میرے غریب نواز پروگرام لیے حاضر خدمت ہو رہے ہیں، جس میں الحمدللہ عز و جل سلطان الہند، سلطان المشائخ سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں پر آپ نے گفتگو سماعت کی۔ آپ کا مختصر تعارف بھی ہم نے سنا، آپ کی عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، علم دین کا شوق، آپ نے کہاں کہاں سفر کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ پیر و مرشد کا ادب، پیر و مرشد کی محبت، اس کے تعلق سے بھی ہم نے کافی باتیں سنی۔ اور اسی کے ساتھ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک کردار کو سماعت کیا۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی آپ ہی کے متعلق بڑا پیارا ٹاپک ہوگا۔ جی ہاں، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ عز و جل آج ہمارے ساتھ شیخ الحدیث حضرت مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے۔ ماشاءاللہ میں مفتی صاحب قبلہ کو مرحبا کہتا ہوں۔ حضور کیسے آپ؟ مزاج بخیر؟ ماشاءاللہ، یقین جانیے بڑی فرحت محسوس کر رہا ہوں ماشاءاللہ کہ آپ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ شامل ہے۔ ہمارے ناظرین کو بھی انشاءاللہ الکریم بہت کچھ جو ہے وہ آج سیکھنے کو ملے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں ریاض اتاری ماشاءاللہ یہ بھی آج شامل پروگرام ہے۔ ریاض بھائی مرحبا، خوش آمدید ماشاءاللہ۔ اور آج ہمارے ساتھ محمد حنظلہ اتاری بھی شامل پروگرام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، بے شک تمہارے نام ماں شناخت یعنی پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر اے حسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ۔ تو خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین پروگرام ہے میرے غریب نواز، اور آج 5واں ایپیسوڈ ہے۔ اور جیسا کہ جو ریگولر ہمارے ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ پروگرام میں ہم 2 کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک ابتدا میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور درمیان میں جو ہے سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک اور ثواب کے حصول، ثواب کو بڑھانے کا ذریعہ آپ کو عرض کروں کہ جو ہمارے ناظرین یوٹیوب پر ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اس کی جو لنک آپ کے موبائل پر آئی ہے اس کو آپ مزید اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں اگر شیئر کر دیں گے تو اس لنک کے ذریعے جتنے لوگ شریک ہوں گے انشاءاللہ الکریم وہ بھی علم دین حاصل کریں گے، ان کو بھی ثواب ملے گا اور آپ بھی ثواب کے مزید حقدار ٹھہریں گے۔ ناظرین آئیے پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ ان کی جام جم آنکھیں شیشہ بدن میرا، ان کی بند مٹھی میں سارا کفن میرا،
میرا ان کی بند مٹھی میں سارا باکپن میرا اور عرض گنگ میری ہے خطہ زمن میرا عرض گنگ میری ہے خطہ زمن میرا میں غلام خواجہ ہوں میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا ہاں میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا اور عاشق نبی ہوں میں خادم علی ہوں میں ہاں عاشق نبی ہوں میں وارث علی ہوں میں ارے میلہ ہو نہ پائے گا میلہ ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا کیونکہ میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا اور نعت مصطفیٰ کہنا نعت مصطفیٰ سننا نعت مصطفیٰ کہنا نعت مصطفیٰ سننا ارے مجھ کو بخشوائے گا مجھ کو بخشوائے گا ہاں یہی چلن میرا مجھ کو بخشوائے گا ہاں یہی چلن میرا اور عرش جھوم جھوم اٹھا قدسیوں کو وزدایا عرش جھوم جھوم اٹھا قدسیوں کو وزدایا نعت مصطفیٰ میں جب مصطفیٰ میں جب کھل گیا دہن میرا نعت مصطفیٰ میں جب کھل گیا دہن میرا اور میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے ہیں میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے ہیں ارے کیا بگاڑ پائے گا کیا بگاڑ پائے گا دور پرفتن میرا میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا اور عرش سے پرے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا
سے پرے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا یہ زمین بھی میری ہے، یہ زمین بھی میری ہے، اور ہے گگن میرا، یہ زمین بھی میری ہے، اور ہے گگن میرا، اور گلشن مدینہ سے نظمی مجھ کو نسبت ہے، گلشن مدینہ سے نظمی مجھ کو نسبت ہے، ایک ایک کلی میری، ایک ایک کلی میری، گل میرا چمن میرا، ان کی جام میں جم آنکھیں، شیشہ بدن میرا، ان کی بند مٹھی میں، سارا کپن میرا۔ بارک اللہ، تقبل اللہ۔ میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سب سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی رعایا ہے، وہ ہمارے سلطان ہیں۔ اللہ پاک فیضان غریب نواز سے ہم سب کو، ہمارے تمام ناظرین کو مالا مال فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے پروگرام میرے غریب نواز، الحمدللہ عز و جل۔ اس وقت بہت بڑی عاشقان غریب نواز کی تعداد، عاشقان اولیاء کی تعداد اس وقت اجمیر مقدس میں حاضر ہوگی۔ بہت سے اس وقت جو ہے راستے میں ہوں گے، یعنی سفر کر رہے ہوں گے، اور کروڑوں کی تعداد میں دنیا بھر میں ان کے عاشق الحمدللہ موجود ہے۔ سبھی سے گزارش ہے کہ جو وہاں پہنچ گئے سبحان اللہ، جو راستے میں ہیں سبحان اللہ، جو نہ جا سکے، یقیناً کل بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں، ہم سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے در سے بظاہر دور ہے، ان کی نظر سے دور نہیں، تو یقیناً ان کا فیضان عام ہے۔ آئیے ناظرین، روزانہ الحمدللہ سیرت غریب نواز کے مختلف پہلوؤں پر ہم نے گفتگو سماعت کی۔ آج مفتی صاحب قبلہ مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مفتی صاحب جو ہے ماشاءاللہ سیرت کے مختلف پہلوؤں پر ہم نے اپنے ناظرین تک باتیں پہنچائی سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بزرگوں کی سیرت میں حضور ایک اور چیز بھی بہت نمایاں ہوتی ہے کہ جہاں وہ اپنے کردار سے تبلیغ دین کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، وہیں ان کے فرامین بھی بڑے جامع ہوا کرتے ہیں، جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ، صحابہ کرام کے اقوال، مختلف اولیاء کرام کے اقوال۔ تو چونکہ حضور ہم سیرت غریب نواز ہی ہمارا ٹاپک ہے اور ایام بھی وہی ہے، عرس بھی بالکل قریب ہے کل انشاءاللہ تعالی، تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ایسے فرامین جس سے ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کو مزید اور سیکھنے کا موقع ملے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضور خواجہ غریب نواز سلطان الہند رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، خصائل بے شمار، اور جیسا آپ نے کہا کہ وہ ہند کے راجہ ہیں، انہی ساری چیزوں میں انہوں نے جو ان کا مقصد تھا وہ خدمت دین، دین متین کی خدمت تھی۔ جب دین متین کی کوئی شخص خدمت کرتا ہے تو اسے تبلیغ دین کے لیے کچھ باتیں بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ مختلف مواقع پہ حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے ملفوظات سے اپنے مریدین کو، محبین کو، مخلصین کو نوازا۔ ایک فرمان ان کا ہے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے۔ اللہ
جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے، ناظرین غور کریں کہ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ آج جھوٹی قسم کھانے کا عجیب ماحول اور ٹرینڈ چل پڑا ہے ایک طریقے سے۔ ذرا ذرا سے معاملات ہوتے ہیں، کوئی بھی بات ہوتی ہے لوگ فوراً جھوٹی قسم کھانے لگتے ہیں۔ قسم کے ایک مختلف احکام ہیں۔ قسم کی 3 قسمیں، یمین غموس، یمین لغو اور یمین منعقدہ، یہ ایک الگ قسمیں ہیں۔ بعض ایسی قسم ہے کہ جس سے کوئی یعنی کوئی اگر قسم کھا لے تو وہ قسم کھانے والا اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہوتا، گناہ گار ہوتا ہے۔ اور بعض ایسی ہے کہ جس کا قسم کھانے والا وہ قسم کھائے گا تو وہ اس کو گناہ گار بھی ہوگا، اگر وہ گناہ گار ہوگا۔ بعض قسمیں ایسی ہے، اور بعض قسمیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ قسم تو کھائے گا، جائز چیز پہ قسم کھایا، لیکن اس قسم کھانے اگر اس نے قسم توڑ دیا، پوری نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اس پر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اس کے ایک الگ احکام ہے اور وہ بہت ساری چیزیں، لیکن یہاں ہم جس پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے جھوٹی قسم۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹی قسم پر حلف اٹھایا، یعنی قسم کھایا، تاکہ اس کے ذریعے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر لے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک۔ آج ذرا ذرا سی باتوں میں قسم کھانے کا رواج ہے، اور مسلمانوں کا مال لے کر، قرضہ لے کے، طرح طرح کی چیزیں کر کے، اور پیسہ موجود رہنے کے باوجود لوگ واپس نہیں کرنا ہے تو قسم کھا رہے، قسم خدا کی میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بڑا ہی عبرت ناک مقام ہے، ڈرانے والی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوگا، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو ظاہر ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا۔ یعنی یہ وہ لوگ حضور جو جھوٹی گواہی دیتے، قسم کھاتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور قسم کھا لیتے ہیں۔ جی تو جھوٹی قسم کھانا، یہ اب ظاہر ہے کہ جھوٹی قسم یہ معاشرے میں بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ جی یعنی چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق ہے، لوگ اس کو برا ہی جانتے ہیں۔ بلکہ لوگ حضور جو قسم کھا لیتا اس پر اعتماد کرتے کہ اب اس نے قسم کھا لیا تو اب وہ جھوٹی کھا رہا ہے سچی کھا رہا ہے وہ جانتا ہے۔ اور یہاں جو بات آپ بیان کر رہے یہ مطلب واقعی کتنی قابل غور بات ہے کہ اگر تم جھوٹی قسم کھا رہے ہو تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کی روشنی میں وہ اپنے گھر کو ویران کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا گھر ویران ہو جائے۔ اور پلس آپ نے آگے یہ بھی فرمایا حضور کہ وہ بے برکتی اس کو برکت کا اٹھ جانا، برکت اس کے ہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ اس کی تائید میں مزید احادیث رسول پاک میں نے پیش کی۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ایسی گواہی دی جس سے کسی مسلمان مرد اور عورت کا مال ہلاک، جس سے کسی مسلمان مرد کا مال ہلاک ہو جائے یا کسی مسلمان کا خون بہایا جائے، تو اس نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر دیا۔ اللہ یہ کئی ایسی احادیث ہیں جو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جھوٹی قسم کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا اس کی تائید میں تھی، اور اپنے گھر کو وہ ویران کرتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے کہ بہترین ڈیکوریشن گھر میں کیے ہوئے ہیں، طرح طرح کے خوب جو ہے وہ آرائش و زیبائش تو ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ ویران، برکت نظر نہیں آ رہی، مطلب گھر سے برکت اٹھ جا رہی۔ لاکھوں روپے اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ریئیکشن، جیسا گھر سے برکت اٹھ گئی یعنی آپس میں نا اتفاقی ہو جانا، گھروں میں جو ہے لڑائی جھگڑے ہوتے رہنا، ایک دوسرے سے بات چیت کا بند ہو جانا، یہ بھی بے برکتی کی علامت ہے۔ جی بہت ساری چیزیں، اس کو آپ مطلب اگر اس کو دیکھتے جائیں گے تو اس میں بہت کچھ آپ کو مل سکتا ہے کہ یہ مطلب کہاں تک پہنچے گا۔ اب ظاہر ہے، اب دیکھیں آدمی لاکھوں لاکھ روپے اس وقت کما رہا ہے، لیکن بولتا میرے پاس کچھ نہیں۔
یہ بھی بے برکتیوں کی نشانیوں میں سے. اور ایک چیز حضور اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، سکون قلب کا. سکون قلبی بھی. جی. اسی طرح خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں جی کہ مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سننا اور ان کا ساتھ دینا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، جی بھوکوں کو کھانا کھلانا، قیدیوں کو قید سے چھڑانا، یہ باتیں اللہ کریم کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتی ہیں. ماشاء اللہ. کیا اب بات اس ہے. میں لوگوں کی فریاد سننا، یعنی حضور اس میں جو پہلا جو فرمان آپ نے سنایا، اس کی روشنی میں مطلب میں اپنے ناظرین سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ناظرین، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، کردار، عبادت، تقوی، پرہیزگاری، یہ تو ہم نے سنا ہی سنا، لیکن آج جو مفتی صاحب قبلہ نے جو بات بتائی کہ غریب نواز کا یہ فرمان، اگر اس فرمان کی روشنی میں اور ہمارے ناظرین یعنی ہم سب اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ جو عادت بن چکی ہے قسم کھانے کی یا جھوٹی قسم کھانے کی، چلیے اگر سچی قسم کھائے پھر بھی کچھ رعایت ہو جائے گی، حالانکہ مفتی صاحب نے اس کی صورتیں بھی بتائی کہ بعض ایسی صورتیں قسم کھانے کے کہ بندہ گنہگار ہوگا، بعض صورتوں میں اس کو کفارہ بھی دینا ہوگا، وہ ایک جدا بات ہے. لیکن جو جھوٹی قسمیں کھا رہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، تاجر ہو، ملازم ہو، جی مالدار ہو، غریب ہو، وہ غور کرے اس بات پر غریب نواز کے اس فرمان کی روشنی میں کہ وہ جو ہے اپنے گھر کو ویران کر رہے، گھر سے برکت اٹھ جا رہی ہے. تو ناظرین، ہم غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، ہمیں غریب نواز کی سیرت کے اس پہلو پر، اس فرمان پر بالخصوص توجہ دینا ہے، اور آج یہ نیت کرنا ہے کہ انشاءاللہ الکریم اگر کبھی یہ عادت تھی ہماری، انشاءاللہ الکریم اب اس سے ہم توبہ کرتے اور اب اپنی زبان کنٹرول میں رکھیں گے، بالخصوص جھوٹی قسمیں. اچھا حضور، جو اب تک کھا لی تو اس کی توبہ؟ ظاہر ہے جو جھوٹی قسم کھائی تو جھوٹی قسم کھانے کی توبہ بھی کرنا ہوگا، توبہ بھی کرنا، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، اور اگر اس کی وجہ سے کسی مسلمان کا نقصان ہوا ہے اللہ اکبر، تو اس کی اس بھرپائی مسلمان سے بھی معافی مانگے، اس کی بھی بھرپائی کرنے کی کوشش کرے. اللہ 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 اللہ. تو واقعی ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح اگر ہم اس فرمان کی روشنی میں، کیونکہ دیکھیے ایف جی این چینل کے پروگرام پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ وقت گزاری نہیں کہ صرف آپ کو یہ بات بتا دی گئی، تبدیلی. ناظرین جی ہاں، میں آپ ہم سب غور کریں کہ اس فرمان میں جو اچھی بات بتائی گئی اگر میرے اندر وہ نہیں ہے تو میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں. اگر کوئی بات ایسی بتائی گئی کہ جو نہیں ہونی چاہیے اور اگر میرے اندر وہ ہے تو اس کو دور کرنے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے. تو دوسرا فرمان بھی بڑا اہم آپ نے جو ماشاءاللہ اس کے کئی پہلو بنتے ہیں. جی اس میں تھا کہ مصیبت زدہ کی فریاد سننا. جی اب یہ مصیبت زدہ لوگ آج معاشرے میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنا جی اور مصیبت اور تکلیف میں اس کی مدد کرنا، دکھیارے کا دکھ بانٹنا، جی بھٹکے ہوئے مسلمان کو راستہ بتانا، الغرض کسی بھی نیک اور جائز کام میں مسلمان بھائی کی مدد کرنا نہایت ہی اجر و ثواب کا کام ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے جی تو اسے چاہیے کہ وہ نفع پہنچائے. اب نفع پہنچانے کی مختلف صورتیں ہیں. اب یہ جی جی خیر خواہی کرنا جو جی جی خواجہ غریب جی نواز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، جی اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے. مثلا مسلمان پریشان حال ہے، مسلمانوں پر پریشانیاں آتی رہتی ہے، کبھی بیماری ہے تو کبھی قرضہ ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوران سفر گاڑی یا موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہو گیا تو اب دور دور تک پیٹرول نہیں مل رہا ہے، جی یا کبھی ہم کسی مسلمان کو پریشانی دور کر سکتے ہیں اگر ایسی صورتوں میں تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کی پریشانی دور کرنے اور اجر و ثواب کا مستحق بننے کی کوشش کرنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں کی پریشانی، جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرما دے گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ. اب کوئی مسلمان کی پریشانی کو دور کر رہا ہے، یعنی خیر خواہی کر رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کر رہا ہے. تو اب جو مسلمان کی پریشانی کو دور کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور فرمائے. اب قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا، قیامت کے دن کے احوال کیا ہوں گے، قیامت کے دن کا ماحول کیا ہوگا، وہ ہم آپ علماء کرام سے، مبلغین سے سنتے ہی رہتے ہیں. کیسی حالت ہوگی، کیسی پوزیشن ہوگی. ایسے وقت میں اگر
کوئی بھی نیکی ہمارے کام ہو جائے. پریشانی اگر ہماری دور ہو جا رہی ہے تو یقیناً یہ رب کی طرف سے بڑا انعام ہوگا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ مسلمانوں کی پریشانی کو دور کرتے رہیں. پریشانی دور کرنے کی یہ ایک صورت بتائی تھی. اسی طریقے سے مسلمانوں کی خیرخواہی ہوتی ہے کہ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانے کے لیے کوشش کرے. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ شراب پلائے گا. سبحان اللہ. اب یہ اس کے معنی مفاہیم مطلب یعنی ایک حضور ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. ناظرین غریب نواز کا ایک فرمان مفتی صاحب قبلہ سناتے ہیں اور اس کی تائید میں ماشاء اللہ کتنی روایتیں کتنے اقوال پیش کیے جا رہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین کے مطلب کتنے وسیع مطالب اس کے جو ہے یعنی کہ کتنا مفہوم اس کا جو ہے وہ بڑا ہے. کہ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی پریشانی دور کرے ہے نا. اور مزید آگے حضور جو اپنے بھائی کی پریشانی دور فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرمائے گا. تو ناظرین کرام یہ نیتیں کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ماشاءاللہ عرس منانے کا گویا کہ ایک یہ بھی انداز ہم کو اپنانا چاہیے. فاتحہ کرنا نیاز کرنا نظر کرنا یہ سب اچھی چیزیں یہ سب بھی معمولات اہل سنت جاری رکھنا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پچھلے سلسلوں میں بھی عرض کیا تھا پھر عرض کر رہا ہوں کہ جو ہے جس بزرگ کا ہم عرس منا رہے ہم ہو سکے تو ان کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں. اور سیرت کا صرف مطالعہ ہی نہیں صرف پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ ان کے اندر جو چیزیں تھیں اس کو اپنانے کی کوشش ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش ناظرین مجھے اور آپ کو کرنی ہے. الحمدللہ پروگرام ہے میرے غریب نواز اور آج ہم سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف اقوال سماعت کر رہے اس کی برکتیں پا رہے. ناظرین آئیے مزید جو ہے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک منقبت پروگرام میں شامل کرتے چونکہ اب ہم الحمدللہ عز و جل نثر میں جو ہے غریب نواز کی شان بیان کر رہے تھے. آئیے نظم میں بھی غریب نواز کی شان سماعت کرتے ہیں. خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز. وقت غریب نواز کے مزار پاک پر حاضر ہے اور ہمارے ساتھ جوائن ہے وہ بھی اس پروگرام میں یعنی کہ اس ذریعے سے غریب نواز کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے. اور ہو سکتا ہے کہ لاکھوں لوگ اس وقت حاضر نہ ہو سکے لیکن جو ہمارے ساتھ جوائن ہے وہ تصور میں غریب نواز کی بارگاہ میں ان کے مزار پاک پر حاضری دے لے. چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز بہار انجمن پہ مصطفیٰ غریب نواز. سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز. خواجہ خواجگاہ حامی بے کسا التجا سن لو شاہ امم کے لیے. خواجہ خواجگاہ حامی بے کسا التجا سن لو شاہ امم کے لیے. کر دو کرم میرے خواجہ پیا کر دو کرم مرشدی محترم کر دو کرم مرشدی محترم. تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا. نور
شاہ نظف میرے خواجہ پیا، نور شاہ نجف میرے خواجہ پیا، تیری چوکھٹ پہ حاضر ہے شاہ و گدا، تیری چوکھٹ پہ حاضر ہے شاہ و گدا، خالق دو جہاں سے یہ رتبہ ملا، خالق دو جہاں سے یہ رتبہ ملا، تیرے دربار فیض و کرم کے لیے خواجہ خواجگاہ، حامی بے کسا التجا سن لو شاہ امم کے لیے، خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا، شاہ اجمیر میرا مسیحا ہے تو، شاہ اجمیر میرا مسیحا ہے تو، درد مندوں کے دکھ کا مداوا ہے تو، درد مندوں کے دکھ کا مداوا ہے تو، تیری نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں، تیری نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں، بس دوا ہے یہی رنج و غم کے لیے، خواجہ خواجگاہ حامی بے کسا التجا سن لو شاہ امم کے لیے، خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا، تھامنا ہاتھ اے سید مہربان، تھامنا ہاتھ اے سید مہربان، ہے تیرا کام خواجہ خطا پوشیاں، ہے تیرا کام خواجہ خطا پوشیاں، لاج رکھنا فنا کی معین جہاں، لاج رکھنا فنا کی معین جہاں، حشر میں تاجدار حرم کے لیے، خواجہ خواجگاہ حامی بے کسا التجا سن لو شاہ امم کے لیے، خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا، صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاء اللہ ناظرین کرام، پروگرام ہے میرے غریب نواز، الحمدللہ عز و جل ہم نے منقبت غریب نواز بھی سماعت کر لی مفتی صاحب قبلہ سے، ماشاءاللہ بڑے پیارے فرامین غریب نواز۔ جہاں بہت سے لوگوں کو جو ہے اس چیز کا شوق بھی ہوتا ہے، ہاں حضور، کہ وہ مولا علی کا قول اور فلاں بزرگ کا قول، تو وہ اپنے موبائل کے ذریعے اس کو لوگوں کو سینڈ فارورڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ نصیحت برے فرامین اگر صرف فارورڈ ہی نہ کیے جائے بلکہ اس پر خود بھی غور کر کے اپنے اندر بھی اگر، اصل تو یہ چیز ہے جی کہ آج کل یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے جی کہ کچھ ملا دسیوں کو سینڈ کر دیا، پڑھا نہیں پڑھا، ہاں، جی تو یہ چیزیں ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے یہ بات ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں جی کہ پہلے وہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، یہ فارورڈ کرنے کے لائق ہے یا نہیں، آگے بھیجنے کے لائق ہے یا نہیں۔ صحیح، اچھا، پھر بھیجا آپ نے تو شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ کسی عالم سے، کسی مفتی سے آپ نے تفتیش کروائی۔ جی ہم پر دیکھیے ہر چیز بھیجنا یا اس طرح کے کام کرنا یہ لازم نہیں ہوتا، لازم نہیں ہے، جی ہے نا، بہت لیکن پیاری اگر توجہ، ہم نے غلط میسج پاس کر دیا، صحیح، معاذ اللہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی، تو بعض اس میں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں ناظرین کہ جو کفر تک پہنچتی جی ہے، بعض حرام ہوتی ہے، بعض ناجائز ہوتی ہے۔ صحیح، تو ہم
آگے بھیجنے سے پہلے ذرا غور بھی کر لیں. غور کر لیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحیح ہے یا نہیں. جی صحیح ہے یا نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا نا کہ اس پہ لوگ اس کو کسی بھی ہیڈنگ سے تعبیر کر دیتے ہیں کہ فلاں کا قول ہے، فلاں کا قول ہے. ان کا قول ہو یا نہ ہو. جی خصوصاً حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول بہت سارے منسوب ہیں. جی تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ سارے اقوال حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں ہیں. یعنی حضور سیدھی سی بات ہے نا. دیکھیے آج مولا علی رضی اللہ عنہ کے وصال ظاہری کو تقریباً 1400 سال ہم کہہ سکتے قریب جو اتنے ہو چکے. تو آج جو بھی بات مولا علی رضی اللہ عنہ سے منسوب کی جا رہی ہے وہ کوئی نہ کوئی بڑی معتبر کتاب میں لکھی ہوگی تبھی وہ اس کے ذریعے ہم تک پہنچی. تو اب یہی دیکھا جائے گا نا کہ بھئی یہ کون سی کتاب میں لکھی. جی اگر وہ ہے تو بہت اچھی بات ہے. جیسے ہمارے بزرگوں نے اکابرین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے اور مولا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کوئی قول اس میں لکھا ہے. بہت سے اقوال لکھے ہیں جی جو صحیح قول ہے، بالکل بے شک وہ ہمارے سر آنکھوں پر. جی لیکن جو نہیں ہے منسوب کر کے فارورڈ کر دیں. تو حضور جس کو نہیں معلوم ہے اگر وہ فارورڈ کرا تو وہ بھی قصوروار ہے اس میں. ظاہر ہے کہ جو چیز ہے ہی نہیں جی تو ان کی طرف غلط باتیں. ہر صحیح بات حضرت مولا علی کا فرمان ہو، غوث اعظم کا فرمان ہو، خواجہ غریب نواز کا فرمان ہو، یہ ضروری نہیں. صحیح. یعنی احتیاط کرنا چاہیے. چاہیے. تو علماء کرام سے، مفتیان کرام سے اس کی رہنمائی لینا چاہیے. پہلی بات تو ہم پر لازم ہی نہیں ہے، لیکن اگر بھیج ہی رہے ہیں صحیح تو یہ دیکھیے کہنے والا کون ہے، بولنے والا کون ہے. صحیح. کسی کا بھی اٹھا کے میسج فارورڈ کر دیا. ناظرین واقعی مطلب مفتی صاحب قبلہ نے جو ہے یوں کہیے کہ اس ضمن میں بہت پیاری تربیت ہماری فرمائی. ہمارے ناظرین کو بھی اس بات میں احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی بھی چیز بالخصوص جو شریعت والی چیز ہے، جی ہاں بزرگوں کی طرف نسبت ہے، اللہ پاک کی طرف، قرآن کی طرف نسبت ہے، رسول اللہ کی طرف نسبت ہے، تو ہم کو یہ دیکھنا ہوگا، چیک کرنا ہوگا کہ یہ درست ہے یا نہیں. اور یہ چیک کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ جو علم رکھتا ہوگا، جو عالم دین ہوں گے، مفتیان کرام ہوں گے. تو لہٰذا ایسے اقوال کے لیے پہلے ہمیں جو ہے ان سے معلومات لے لینا چاہیے، چیک کروا لینا چاہیے. اگر وہ درست کہے تو پھر بے شک آپ آگے بڑھائے، ورنہ اس کو روک دینا چاہیے. حضور بات چل رہی تھی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین کی. ماشاءاللہ 2 بڑے جامع فرامین آپ نے سنائے. مزید اگر حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 فرمان میں نے آپ کو سنایا تھا. دوسرا فرمان کا ایک جز تھا کہ حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، جس کے تعلق سے میں نے آپ کو حدیثیں بھی سنائی. دوسرا بھوکوں کو کھانا کھلانا، تو اس کے تعلق سے بھی میں نے آپ کو حدیث سنائی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک، اپنے صحابہ کے جرمٹ میں جلوہ افروز تھے، تو ایک صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. مراد جو بھوکے ہیں، جو حاجت مند ہیں، جو ضرورت مند ہے، ان کو کھانا کھلاؤ. اور اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اور واللیل قیام، اور رات میں قیام کرو. اور رات میں قیام کرو، یعنی رات میں قیام کا مطلب تہجد کی نماز پڑھو یا صلاۃ اللیل ادا کرو جب لوگ سو رہے ہیں. اور افشوا السلام، ایک اس کا جز یہ بھی تھا، یہ حدیث پاک ہے، افشوا السلام واطعموا الطعام وفی اللیل قیام والناس نیام. ماشاءاللہ. تو افشوا السلام، سلام کو خوب عام کرو. اب آج ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ سلام، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس سلام کو عام نہیں کیا جاتا. پھر اس کے بعد اس میں جو دوسرا جز تھا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق جو حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی مطلب اللہ کریم کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں بھی کوششیں کرتے رہنا چاہیے کہ غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو ان کو بھی کھانا کھلاتے رہنا چاہیے. اور اس کا ایک تیسرا جز تھا کہ قیدیوں کو قید سے چھڑانا.
بیچارے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے قصور آدمی قید و بند کی زندگی گزارتا ہوتا ہے، جی اس کے حالات وہ ہاں نہیں ہوتے، اس کی کوئی ضمانت لینے والا بھی نہیں بعض ہوتا، مرتبہ جی جی تو ایسے موقع پہ ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ واقعی بلا قصور ہے، اگر اس کا جرم نہیں ہے، تو اس کا اس کی خیال مدد کرنا چاہیے، کرنی اس کی چاہیے مدد اس کرنا میں چاہیے، مسلمانوں کی خیر خواہی ہے۔ ماشاء اور یہ تینوں حدیث کے یہ تینوں گفتگو کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں اللہ کریم کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتی ہیں، بڑا مرتبہ لگتی ہے۔ تو بڑا مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ عز و جل کے نزدیک کچھ رتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو خواجہ غریب نواز کے اس فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ بہت خوب ناظرین، ماشاء اللہ کتنا اچھا۔ ایک اور بات حضور یہاں پر یہ بھی تھی، ہم تو بہت ساری گفتگو کرتے، میں اپنی بات کروں، میں بہت ساری گفتگو کرتا ہوں، لیکن ماشاء اللہ والوں کے جو فرامین ہوتے، اس میں حضور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو کہتے یہ خود کرتے بھی تھے، اور ماشاءاللہ اس کی عمل، اب جیسا کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ابھی آپ نے ہم کو سنایا کہ جو ہے کھانا کھلاؤ، تو الحمدللہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں یہی ملتا تھا، یعنی آپ نے لوگوں سے تو کہا اور خود بھی پہلے اس پر عمل کیا، اور آج بھی حضور جو ہے 800 سال کا عرصہ ہو گیا جو ہے غریب نواز کا لنگر ماشاءاللہ جاری ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر ان کے زمانہ ظاہری میں بھی جی جاری رہا کرتا تھا، اللہ اور لوگ آتے جی اور سیراب ہوا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے، جی تو یہ یعنی ایسا نہیں کہ انہوں نے صرف کہہ دیا، جی، میں اسی طرح حضور چاہ رہا تھا توجہ دلانا کہ جو یہ کہنے سے پہلے کرتے تھے اور پھر لوگوں کو ان چیزوں کی ترغیب دلاتے تھے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا خلاصہ یہ کہ اے ایمان والو، جس بات کو خود نہیں کرتے کیوں دوسرے کو حکم دیتے ہیں؟ پہلے اپنے اوپر عمل کرنا چاہیے، خود نافذ کرنا چاہیے، پھر یہ اور اسی لیے تو حضور ان کے فرامین اتنے جامع ہوا کرتے تھے نا، اور جو اس پر عمل کرے یقیناً وہ برکتوں سے حصہ پائے، اس کو بھی جو ہے وہ فیضیاب ہو۔ تو ماشاءاللہ ناظرین جو ہے سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے۔ فرامین غریب نواز ہم سماعت کر رہے ہیں، ہو سکے تو اس کو نوٹ بھی کرے، لکھ بھی لے، اگر نہ بھی لکھ سکے تو دل و دماغ میں اس کو ذہن نشین کر لے، جی ہاں دل و دماغ میں نقش کر لے کہ ہمیں اولیاء کرام کے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اور بات چلی تھی لنگر کی، ماشاءاللہ حضور یہ دیکھیں چاہے غریب نواز کا دربار ہو، چاہے ماشاءاللہ اور بھی دیگر بزرگان دین کے دربار ہو، اور بعض تو حضور جو ہے وہ مطلب سنی بھی بات ہے اور دیکھی بھی بات ہے، بعض بزرگان دین آج مزارات میں ہے ظاہر ہے، لیکن ان کے لنگر اتنے عام ہیں، اتنے مشہور ہے کہ کہتے ہیں کہ جو ان کے مزار پر جاتا ہے اگر وہ بھوکا جائے تو بھوکا واپس نہیں ہوتا۔ صحیح بات، یہاں تک کہ سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سروار شریف میں جن کا مزار پاک ہے، ان کے متعلق بھی حضور یہی مشہور ہے، اور الحمدللہ 10 مرتبہ حاضری ہوئی ہے، تو جب حاضری ہوئے جو ہے وہ کھانا کھانے کا موقع جو ہے وہ ملا ہے ماشاءاللہ کسی بھی ذریعے سے، چاہے لنگر کے طور پر یا جیسے بھی ہو۔ ان کے دربار کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ ان کے دربار میں جو بھی آتا ہے وہ کھا کر جاتا ہے۔ کیا تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ریاض بھائی رات میں تقریباً جو ہے 12 بجے کوئی شیخ صاحب آئے، کوئی حاجی صاحب جو ہے اللہ نے ان کو نوازا تھا، انہوں نے بھٹیاروں کو، وہاں پہ بھٹیارے موجود ہوتے ہیں بنانے والے کھانے، انہوں نے بھٹیاروں کو کئی دیگ پکانے کا آرڈر دیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، رات کو 12 بجے دوپہر کا وقت ہو یا مغرب بعد کا وقت ہو تو جو ہے ظاہر خلق جاگ رہے ہیں، جی جو ہے وہ کھا لیں گے لوگ۔ اب یہ رات کو 12 سب سناٹا ہے، لوگ سو رہے، کیا پتا وہ شیخ صاحب کے دل میں کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی بناؤ کھانا۔ کھانا پک کر گھنٹے 2 گھنٹوں میں تیار ہو گیا۔ حضور لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کھانا تیار ہوا بس بھر کے جو ہے وہ حاضرین جو ہے اپنے زائرین بس بھر کے آئے، دربار میں حاضری دیے، اور وہ خود بخود مطلب وہ دیگ بنی ہوئی تھی جیسے انہی کے لیے بنی تھی، ان کو بٹھایا گیا، حالانکہ وہ دیگ بنانے والے الگ جگہ کے اور وہ آنے والے الگ جگہ کے، لیکن وہ گویا کہ انہی کے لیے خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی رات میں بھی یعنی 2-3 بجے بھی وہ آئے تو بھوکے نہیں گئے، ان کو جو ہے کھلا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، یہ ان کی کرامت بھی کہہ سکتے ہیں جی آپ۔ جی اور یہ ہمارے بزرگوں کا جو خیر خواہی کا جذبہ ہوتا تھا، جی جو کھلانے پلانے کا ان کا جی ایک معمول ہوا کرتا تھا، تو اپنے درد سے کسی کو بھوکا خالی نہیں لوٹا۔ بھوکا نہیں لوٹاتے تھے۔
حضور ایک اور بات مزارات کے متعلق ماشاءاللہ جو یوں کہیے کہ خوش آئند بات، دل کو خوش کرنے والی بات ہے، ایک تو مزارات پر ہم الحمدللہ لنگروں کو دیکھتے، لنگر اکثر چلتے، اور اکثر یعنی 90% سے زائد اگر یوں کہیں گے مزارات سے متصل مساجد ہوتی ہو. یہ بھی بات بہت قابل غور، قابل توجہ. جی اکثر مساجد کے قریب جو ہے متصل جو ہے وہ مساجد ہوتی ناظرین، جہاں پر الحمدللہ 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ والوں کا فیضان ہے کہ یہ مسجدیں بناتے، یہ مساجد کی طرف لوگوں کو راغب کرتے، نمازی لوگوں کو بناتے. ایک اور چیز مزارات پر یہ بھی دیکھی جاتی ہے ماشاءاللہ کہ چاہے مطلب مشہور بزرگ کا مزار ہو یا کم مشہور بزرگ کا مزار ہو، وہاں پر عموماً جو ہے یاسین شریف، پنسورے وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے، اور ایک تعداد ہے ماشاءاللہ کہ جو مزار پر آ کر یا تو سورہ یاسین شریف، سورہ ملک شریف، عہد نامہ، مختلف جو ہے وہ یوں کہیے کہ آیتیں اور صورتیں وغیرہ لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ سب اللہ والوں کا فیضان ہے ناظرین کہ ماشاءاللہ اپنے در پر آنے والوں کو اس طرح وہ عبادت کے گویا قریب کر دیتے، اللہ کے قریب کر دیتے کہ نماز بھی پڑھو، تلاوت قرآن بھی کرو، ذکر و درود بھی کرو، اور اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو یقیناً اس کی اصلاح بھی ہونی چاہیے. حضور مزید اگر کوئی فرامین کچھ اور ہمارے ناظرین کو. شاندار فرمان ہے، چونکہ آج حالات جی عجیب ترین ہوا کرتے ہیں. جی تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ رات کو باطہارت سوتا ہے تو فرشتے گواہ رہتے ہیں، ہاں اور صبح اللہ عز و جل سے عرض کرتے ہیں اے اللہ عز و جل اسے بخش دے، یہ باطہارت سویا تھا. اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی باوضو سویا، باوضو سونا، باطہارت کا مطلب باوضو سونا. جی اب جو باوضو سو رہا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس سے جو وضو کر کے سوئے گا، تو آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوئے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. وہ اب یعنی سارا جسم گناہوں سے پاک ہو گیا. تو اب جب سوئے گا اور اگر اس حالت میں اگر اس کی موت آ گئی تو وہ کیا کہتے ہیں ایسا سویا جیسے اس نے گناہوں سے تائب ہو کر سویا. تو یہ ایک اہم ترین فرمان تھا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کے سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوا. بہرحال یہ گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ باوضو سوئے گا تو حدیث پاک کے مطابق باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح. ماشاءاللہ، تو اگر ہم یہ عادت بنائیں کہ رات میں سوتے وقت وضو کر لیں تو ہماری رات عبادت میں گزرے گی، اور روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہمیں ثواب ملے گا. تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ باطہارت سوئے تو یعنی باوضو سوئے، تو اس پر بھی عمل کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیضان سے بھی مالا مال ہوتے رہنا چاہیے. ظاہر ہے یہ بزرگان دین جو کہتے ہیں اس پر خود عمل کرتے ہیں، ہے نا، اور خود عمل کرتے ہیں تو ان کے فرمان میں وہ اثر ہوتا ہے، وہ برکتیں ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک زبردست فرمان ہے، اور اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری رات بھی عبادت میں گزرے گی. دیشوں کے تلاوت، دیسوں کے عبادت، دیسوں کے تلاوت، دیسوں کے عبادت، دیشوں کے تلاوت، دیسوں کے عبادت، دیشوں کے تلاوت، دیسوں کے عبادت، رہو با وضو میں صدا یا الہی، رہو با وضو میں صدا یا الہی. بارک اللہ. ناظرین کرام، ماشاءاللہ پروگرام ہے میرے غریب نواز، اور ماشاءاللہ بڑے پیارے فرامین جو ہے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے
ہم یک کے بعد دیگر سماعت کرتے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ کی بھی کیا شان ہے، ایک ایک فرمان کی تائید میں کئی ایک احادیث مبارکہ ماشاءاللہ، یہ گویا کہ حضور یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ والوں کے جو فرامین ہوتے تھے یہ قرآن و احادیث کی روشنی ہی میں ہوا جی، یعنی وہ عمل کرتے تھے اور پھر اپنے چاہنے والوں کو گویا کہ جو ہے وہ کوزے میں سمندر بھر کے دے دیا کرتے تھے۔ جیسے حضور ایک اور فرمان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر، جی حضور آپ ہی اگر یہ جی نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے، سبحان اللہ، اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بھی بدتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضور اس کی روشنی میں بھی کچھ مطلب کہ نیکوں کی صحبت یہ نیکی سے بہتر، اور بدوں کی صحبت یہ بدی سے بدتر ہے۔ ایک آدمی ہے کہ جو اچھے کام کرتا ہے جی، اور یعنی اچھے کام کرتا ہے، لیکن اس کی صحبت جو ہے جی، وہ برے لوگوں میں، اللہ اکبر، تو ظاہر ہے وہ صحبت رنگ لاتی ہے، رنگ لاتی ہے اور کچھ نہ کچھ بعد میں اس کے اثرات اس پر نمودار ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں جی۔ تو وہ فارسی کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا جی کہ وہ مطلب ایک مکالمہ انہوں نے لکھا ہے گلستہ کے اندر، جی جی جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے خوشبودار جو مٹی ہوتی ہے نا، ملتانی مٹی یا اس ٹائپ کی ایک مٹی ہوتی ہے، جی جی تو اس سے پوچھا کہ اے مٹی تیرے اندر یہ خوشبو کہاں سے ہاں آئی؟ ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا تشبیہ جی۔ تو وہ مٹی کہنے لگی گلے ناچیز بودم، میں تو ایک ناچیز مٹی تھی، اللہ لیکن میں نے ایسے پھولوں کی اور ایسے باغوں کی صحبت اٹھا لی کیا بات، کہ جس کے اندر خوشبو تھی، کیا بات ہے، واہ واہ، تو اس خوشبو کی برکت سے، اس خوشبو یعنی کی صحبت اصل چیز میرے اندر کچھ بھی نہیں، کیا بات، میں تو ایک معمولی مٹی ہوں، لیکن میں نے جس کی صحبت اپنائی ہے، جی میں نے جس کا ساتھ اپنایا ہے، جی، وہ بڑا خوشبو خوشبودار ہے، والا، کیا تو بات، اس کی برکت سے مجھے خوشبو محسوس ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان تو اسی لیے ہمارے بزرگوں کا جو فرمان ہوتا ہے کہ نیکوں کی صحبت میں رہو، صحیح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جی، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اب سچے لوگ یہی نیک لوگ ہوا کرتے ہیں، یہی صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اس کا راستہ چلا جس پر تو نے انعام کیا، تو وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہی سچے لوگ ہیں، یہی نیک لوگ ہیں، من النبیین والصدیقین والصالحین والشہداء۔ تو یہ وہ تمام لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، تو اللہ کا انعام جن پر ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنے خاص رحم و کرم اور فضل و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، نیکوں کی صحبت یہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہے، اور بروں کی صحبت یہ بہت بری ہوتی ہے۔ اگر آدمی ایک نیکوں کی صحبت میں رہ رہا ہے، جی یہ بروں کی صحبت میں رہ رہا ہے، جی، اور وہ کرتا اچھا کام ہے لیکن بیٹھتا اٹھتا وہ اگرچہ برائی نہیں کرتا لیکن صحبت بروں کی، صحبت بروں کی ہے، لوگ اس کو بروں کی صحبت میں جانتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک شراب خانہ ہے، بیئر بار ہے، آدمی وہاں روز جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، جی بروں کی صحبت وہ اختیار کرتا ہے اور وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے، جی، اور وہاں ان لوگوں کے ساتھ شراب نوشی نہیں کرتا، اس کے دوست یار وہ شراب نوشی کرتے ہیں لیکن یہ بچا رہتا ہے۔ لیکن ایک دن یہ آتا ہے کہ بروں کی صحبت رنگ لاتی ہے۔ آپ نے بہت سارے واقعات اس طرح کے پڑھے ہوں گے کہ بروں کی صحبت نے کیسے کیسے ان کو برائی میں ڈال دیا، تو اب یہ برائی کی طرف وہ جاتا ہے، ارے یار پی کے دیکھ لینا، ارے ایک گھٹ پی کے دیکھ لے کچھ نہیں ہوتا، اور پھر وہ ایک دن دو دن تین دن یا پھر آخرکار وہ منزل آتی ہے کہ وہ پینے لگتا ہے اور پھر طرح طرح کی برائیوں میں پڑ جاتا ہے۔ یہ صرف ایک میں نے بتایا، ایسی دسیوں چیزیں ہیں، تو اس لیے برائیوں سے بھی بچنا چاہیے، بروں سے بھی بچنا چاہیے، برائی سے بھی بچیں اور
یعنی بروں حضور سے اس بھی میں یہ بچیں، کہہ سکتے ہیں نا حضور کہ جب بندہ بروں سے بچے گا تو آٹومیٹک برائی سے بھی برائی بچے سے گا. بھی بچے. یعنی برائی میں صحیح. جو ہے وہ جانے سے پہلے ظاہر ہے کہ مطلب اگر وہ بروں کی صحبت میں رہے گا تو برائی تک جائے گا نا, جی. اور اگر وہ بروں کی صحبت ہی اختیار نہیں کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ برائی سے بھی اور نیکوں کی صحبت اختیار اور کرے گا. نیکوں کی صحبت اختیار کرے گا تو نیکی دعوت کے راہ. اسلامی انڈیا کا ماحول ماشاء اللہ, آپ کو اس کی سبحان طرف بلاتا ہے, سبحان اللہ, اس کی سبحان رہنمائی کرتا ہے اللہ. جی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا اور FGN چینل جی یہ آپ کو نیکیوں کی دعوت دے رہا ہے, اچھے لوگوں کی طرف آپ کو بلا رہا ہے, اچھے احکام کی طرف بلا رہا ہے, اچھی معلومات کی طرف آپ کو بلا رہا ہے. لہٰذا اس کی طرف اپنے گھر والوں کو, ماشاء اپنے خاندان والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوست احباب کو راغب کریں. ماشاء انشاءاللہ ان کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی. ماشاء اللہ. وہ اخلاق اچھا ہو کے دار ستھرا ہو, اخلاق اچھا ہو کے دار ستھرا ہو, اخلاق اچھا ہو کے دار ستھرا ہو, اخلاق اچھا ہو کے دار ستھرا. مجھے متقی تو بنایا الہی, مجھے متقی تو بنایا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. امین بجاہ النبی الامین. ایک لنگر کے بعد پہ یہ بھی بات یاد آئی کہ ماشاءاللہ جو ہے کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں الحمدللہ لنگر رضویہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے. جی جی ایک بات جنید بھائی یہ یاد آئی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جو لنگر کے اوپر ماشاءاللہ مفتی صاحب نے رہنمائی فرمائی اور کچھ واقعات فرامی نے حضور غریب نواز ارشاد فرمایا. اس میں ایک بات یہ بھی یاد آئی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں الحمدللہ رنگر رضویہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے, تو اس پر بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ بہت پیاری توجہ بھی دلائی آپ نے ناظرین. چونکہ یہ کھانا کھلانا حدیث مبارکہ میں حضور حدیث پاک وہ بھی ہے نا کہ جو ہے دو عمل جو ہے وہ واجب کرنے والے, ایک جنت کا واجب, جنت واجب کرنے والے اعمال میں سے ایک تو کھانا کھلانا اور ایک سلام کو عام کرنا. تو ناظرین کھلانے کی بڑی برکت ہے, کھلائیے. جی ہاں, اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت آپ کے پاس میں ہے تو یاد رکھیے جو ہے یوں کہیے کہ حاجت مندوں کو یا جو بھی ہے کھلانے سے حلال روزی, آپ حلال مال کھلائیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے, کیونکہ آپ کھلائیں گے رب کریم آپ کے مال میں مزید برکت عطا فرمائے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مزید لوگوں کو کھلائے تو آپ کہاں جائے, تو دعوت اسلامی انڈیا آپ کو اس کا بھی موقع فراہم کر رہی ہے. دعوت اسلامی انڈیا کے ہفتہ وار اجتماعات ایوری تھرسڈے ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد مختلف جو ہے شہروں میں ہوا کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل سینکڑوں مقامات پر. تو یہاں پر عموماً جو ہے ہفتہ وار اجتماع کے بعد نیاز کا اہتمام ہوتا ہے. جی ہاں, جہاں کہ آپ شریک ہو, آپ خود بھی کھا سکتے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ غریب نواز کے نام پر, غوث پاک کے نام پر, اپنے مرحومین کے نام پر آپ اگر اس لنگر میں اس نیاز میں حصہ لینا چاہتے تو یہ بھی کار خیر آپ کر سکتے ہیں. FGN چینل یہی کوشش کر رہا ہے کہ فیضان غریب نواز, فیضان اولیاء اسی طرح عام ہوتا رہے. ہم صرف برائے نام بزرگوں سے نسبت نہ رکھے بلکہ ہمارا کردار اتنا ستھرا ہو کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں غلام غوث پاک ہوں, میں غلام غریب نواز ہوں, میں غلام اعلیٰ حضرت ہوں, بلکہ ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ کہے یہ غریب نواز کا دیوانہ ہے, یہ غوث پاک کا چاہنے والا ہے. الحمدللہ عز و جل اسی طرح کی اچھی اچھی باتیں سننے سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی انڈیا کے اجتماعات میں شرکت کیجیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجیے, اور FGN چینل خود بھی دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت بھی
عام کیجیے۔ ہمارے سلسلے کا وقت تقریباً مکمل ہوا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ نے بڑی پیاری باتیں، یوں کہیے کہ بس ایک ایک فرمان پر کئی احادیث مبارکہ آج الحمدللہ عز و جل ہمیں سننے کو ملی۔ اللہ پاک ہمارے مفتی صاحب قبلہ کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے۔ جو کچھ باتیں بیان ہوئی ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام باقیہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، دوپہر سے دل ڈھلا ہو، لب پہ جاری صدا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صدقہ دو غسل ورا کا، صدقہ دو خواجہ پیا کا، صدقہ دو غسل ورا کا، صدقہ دو خواجہ پیا کا، صدقہ دو کل اولیاء کا، عشق دو احمد رضا سا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اے رب کریم، اے ہمارے پالنہار، اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سماوات، تیری توفیق سے مالک تیرا اور تیرے محبوبہ نے بارگاہ کا ذکر کیا۔ یا اللہ پاک اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں ان اچھی باتوں پر عمل کی سعادت نصیب فرما۔ اے رب کریم، ماہ رجب ہے، مبارک راتیں ہے، یا اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، حتمی مغفرت فرما دے۔ اے رب کریم ہمارے تمام مرحومین کو بخش دے۔ یا اللہ پاک جس کے جو مسائل ہے، پریشانیاں ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، کتنے بیچارے ایسے مسائل سے دوچار ہے کہ کسی کو اپنا مسئلہ بیان بھی نہیں کر سکتے، سخت مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اے رب کریم میرے سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ، یا اللہ پاک جن کی عزت آبرو داؤ پر لگی ہوئی ہے، اے کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، راحت نصیب کر دے۔ یا اللہ ہمارے سارے مریضوں کو مکمل شفا عطا کر دے، ناگہانی آفتوں سے، زمینی آسمانی بلاؤں سے، مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم میں، ہمارے ناظرین میں جو بیمار ہے، یا اللہ جن کے گھروں پر مریض ہے، اے شافی الامراض تو چاہے تو پانی میں شفا آ جائے مالک، اے کریم اپنے کرم سے جلد مکمل شفا عطا فرما، عافیت 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 نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آ جائے خواجگاہ حامی بے کساں، التجا سن لو شاہ امم کے لیے۔